الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. کل مریض کے بارے میں اور مسافر کے بارے میں نے عرض کیا تھا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں وہی کھانا آپ کسی کو دے دیں. اگر آپ کھانا نہیں دینا چاہتے تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار میں آپ پیسے فی کس روزے کے آپ پیش کر دیں. روزانہ بھی دیے جا سکتے ہیں، یکدم بھی دیے جا سکتے ہیں. اس مرتبہ میں چونکہ چکی کا آٹا کھاتا ہوں، وہ تقریباً 180 روپے کا آتا ہے، اس لحاظ سے 360 روپے بنیں گے. اور اگر آپ لوگ کوئی اور آٹا کھاتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے دیکھیے گا. جو میرے خیال میں اس دفعہ سرکاری سطح پر اعلان ہوگا وہ 320 سے 40 کے درمیان میں ہوگا. اگر بندہ 20-30 روپے زیادہ دے دے تو وہ بھلا ہے، وہ بہتر ہے. اللہ کہتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اس میں ذرا زیادہ کر دے اس کے لیے بھلا ہے. 20-30-50 روپے زیادہ دینے سے فرق نہیں پڑے گا، ثواب زیادہ ہی ہوگا. لیکن اگر کم ہو گئے تو جتنا ادا کیا اتنا تو ادا ہو گیا، لیکن باقی جتنا رہ گیا وہ تو باقی رہے گا نا. اس لیے 20-30-50 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اچھا جی، ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے، ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ پورے مہینے کی دے دو، پورے مہینے کی آپ ادا کر دیں، تقریباً 10,000 روپے کے قریب بنے گا. اچھا جی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسا مرض، ایسا بڑھاپا لاحق ہو جس کے بعد صحت یابی کی امید ہی نہ ہو. ایسی موذی مرض لاحق ہو جائے یا ایسا بڑھاپا لاحق ہو جائے جس کے بعد توانائی، تندرستی کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت یہ کیا جائے. اور اگر وقتی طور پر بیمار ہے، رمضان شریف میں بیمار ہے، تو رمضان شریف کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا وہ روزے رکھ لے. یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے کچھ آسانیاں ہیں، کچھ مہربانیاں ہیں اس کی طرف سے کہ چلو کسی نہ کسی طرح میرے سونے نبی کا امتی باہر لگ جائے، ہاں جی، وہ کسی نہ کسی بخشش کا کوئی سامان بن جائے. یہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، فطرانہ دینا، ہاں جی، یہ بھلائیاں کرنا، یہ ساری جو ہے نا جی ایک بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کو بخشنے کا. رحمت خدا بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، زیادہ تلاش نہیں کرتا. کہ 2 کروڑ روپیہ کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو اس کی بخشش ہوگی، تو جو بندہ 200 روپیہ دے سکتا ہے اس کی نہیں، ایسے نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جی، ایک فاحشہ عورت کا واقعہ آتا ہے، ایک گناہ گار بندے کا واقعہ آتا ہے. ساری زندگی انہوں نے کام کیا کیے تھے، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بس میں بہانہ بنایا. وہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، ہاں جی، اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ سے کون پوچھے، مالک ہے، اس کو وہ ادا پسند آ گئی، بس بخش دی. یا اللہ اس نے تو ساری زندگی کیا کام کیا ہے. فرمایا تو ذمہ دار ہے، جنت تیری ہے، بخشش تو دے رہی، ٹھیک ہے میرے مالک کی مرضی ہے جی، معاف کر دی. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، کل محشر والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عابد لایا جائے گا جس کی عبادت کا یہ حال ہوگا کہ 500 سال تک اس نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو شب بیداریاں کی، راتیں بھی جاگتا رہا، دن بھی عبادت کرتا رہا.
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو میری رحمت کے صدقے جنت دے دو. وہ کہے گا نہیں یا اللہ نہیں، آج رحمت نہیں، آج عدل ہونا چاہیے. 500 سال عبادت کی ہے میں نے، ہاں جی. اللہ کہے گا اچھا تجھے عدل چاہیے، چلا جا. ایک پلڑے میں ساری اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے میں صرف آنکھوں کی نعمت رکھ دی جائے گی. وہ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نعمت. اللہ کہے گا ابھی تو ایک نعمت کا نہیں تو شکریہ، یہ تو ایک نعمت کا نہیں بنا حساب کتاب. فرشتے اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو. اور بار بار پھر ایسے مڑ مڑ کے دیکھے گا. اللہ کہے گا کیا اب کیا دیکھتا ہے؟ تو نے خود ہی کہا تھا عدل چاہیے، فضل نہیں چاہیے. تو جب فضل نہیں چاہیے، عدل چاہیے، تو عدل یہی کہتا ہے جو نعمتیں دی ہیں ان کا حق ادا کر، اور حق ادا نہیں کرے گا سزا بھگت. ہم نے تو تیرے کہنے پر عدل کیا ہے، اب عدل کا تقاضا یہی ہے تو جہنم میں جا. حضور فرماتے پھر معافی مانگے گا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، عدل نہیں تیرا فضل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر دوبارہ فرمائے گا اب اس کو میرے فضل کی وجہ سے جنت عطا فرما. ٹھیک ہے نہیں؟ بخاری شریف کے اندر یہ ایک حدیث پاک ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھا، بڑی عابدہ زاہدہ تھی، لیکن بلی کو پیاسا اس نے مار دیا. اللہ نے کہا اس کو جہنم میں پھینکو، جہنمی ہوگی. حضرت کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نے بشر حافی کا واقعہ پڑھا، ساری زندگی جوا خانہ شراب خانہ ادھر ہی لگے رہے. بس بسم اللہ شریف کو نیچے گرا ہوا دیکھا، اٹھا کے صاف کر کے چونکہ کہنے لگا سونے ہاں تیری یہ جگہ تے نہیں جتے تو پہ ہیں، اوپر رکھ کے کہنے لگا تو اونچیاں شانہ والا ہے، اونچی جگہ تے بیٹھے آ کر. ہاں جی بسم اللہ شریف کی، اللہ کا نام تھا، اس کا احترام کیا، تعظیم کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر میری یہ جگہ نہیں ہے نا، میرے نام کی یہ جگہ نہیں ہے تو تیری بھی وہ جگہ نہیں جدھر تو جا رہا ہے. شراب خانے جب گیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے پیچھے سے ایک پیغام والا بھیجا، چال بھائی کہ اس کو یار کا پیغام آیا ہے. تو پھر ساری زندگی جس یار کے وہ جو ایک سکون کی تلاش میں ہوتا ہے نا، بندہ نشہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہوا تو ایک سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی سکون کہیں پہ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں میوزک جو ہے ہاں جی یہ روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، قرآن روح کی غذا ہے. ان کو بیچاروں کو کبھی کسی قاری نے قرآن سنایا ہی نہیں، کبھی کسی قاری کی زبانی قرآن سنے تو ان کو پتہ لگے اس سے بڑا نشہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی حضور کا ذکر پڑھیں تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عشق رسول کا نشہ کیا ہے. یہ نشہ جب لگ جائے تو پھر دنیا کے دوسرے سارے نشے خلی بلی ختم. رب سونے نے جب اس کی تقدیر بدلی، بشر حافی ساری زندگی ننگے پیر ہی دوڑتا رہا. اور قدرت کا کرنا دیکھو عمر گزری کدھر ہے. جس جگہ سے وہ گزرتا تھا جانور بھی اس کے قدموں پر پیشاب نہیں کرتے تھے. وہ بخشنے والا ہے جی، اس کے فیصلے ہیں، وہ چاہے تو چوروں کو بخش دیں. ہاں جی وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا حدیث پاک کے اندر، حضور فرماتے ہیں غالباً یہ مسلم شریف کے اندر ہے، البتہ سیاستہ میں ہے، کہ وہ ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا 99 قتل کر کے. ہاں جی وہ ایک خشک ملا کے پاس پہنچ گیا. انہیں کہا جناب دسو 99 بندہ مارے بخشش ہو سکتی؟ اس نے کہا توبہ 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 استغفر اللہ استغفر، 99 بندہ مار چھڑے، نہیں تیری کوئی بخشش نہیں. انہیں کہا چلو بخشے تو ہونی نہیں، سینچری تو پوری کریے. انہیں وہ بھی مار دیتا. تو اب دل میں خیال آیا پہلے تو عام بندہ مارا تھا، اب تو مولوی مار دیا، اب تو بخشش کوئی نہیں ہونی. کوئی درویش ملا، اس نے کہا نہیں جاؤ فلانی بستی میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلا جا. اب یہ حدیث پاک میں حضور ہمیں بتا رہے ہیں، ابھی اس بستی کے قریب نہیں پہنچا، آدھا سفر بھی نہیں ہوا، راستے میں اس کی موت آ گئی. فرشتے جنت والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے. جہنم والے فرشتے کہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، 100 بندے کا قاتل ہے. جنت والے کہیں جناب ہم لے کے جائیں گے، توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کا ارادہ توبہ کا تھا، ہم لے کے جائیں گے. فرشتوں میں جب تکرار ہوئی اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ وہ کریم ہے، وہ کہہ دیتا چلو بھائی لے جاؤ جنت والو یا دوزخ والو لے جاؤ، لیکن وہ بہانہ تلاش کرنا ہے نا جی، میرا بندہ کسی طرح بخشا جائے. اچھا فرشتوں اس لڑو نہیں جھگڑو نہیں، زمین کو ناپ لو، ناپو زمین، جدھر کی زمین زیادہ ہوگی
ادھر والے فرشتے لے جانا. اچھا ادھر سے فرشتوں کو کہا جا کے زمین ناپو, ادھر سے زمین کو حکم دے دیا اللہ والوں کی طرف زیادہ ہو جا اور برائی والی کم ہو جا. بہانے جی بخشنے کے. اب جب وہ ناپا گیا تو وہ فاصلہ جو تھا وہ زیادہ طے کیا ہوا تھا, ادھر کم رہ گیا تھا. ہاں جی, تو اللہ نے کہا چلو بھائی جنت والے لے جاؤ. یہ جو اللہ ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین, کبھی مسکین کو کھلا دو, فدیہ دے دو, فطرانہ دے دو, نفل دے دو, زکوٰۃ دے دو, یہ کر دو, یہ سارے بہانے ہیں جی. اس نے بہانے بنائے کسی نہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ رحمت اور یہ کرم بھرے دن راتیں حضرت جی. پھر آگے طاق راتیں آنے والی, طاق راتیں وہ جس طرح موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں نا جی, موسلا دھار بارشیں, دھواں دھار بارشیں, یہ وہ نیکیوں کا موسم ہے جہاں پر دھواں دھار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب ان میں سے ہاں جی محروم تو وہی رہے گا جو حقیقی محروم ہے جی. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو, تسلیم کرتے ہیں گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, پلے کوئی عمل نہیں. اگر کوئی ہم نے نیکی کی بھی ہے تو ہمیں اس پر کوئی مان نہیں, ہم تو صرف تیری ذات پر مان رکھتے ہیں یا اللہ, تیرے کرم پر, تیرے فضل پر, تیری رحمت پر, تیری عنایت پر, تیری عافیت پر. مولا ہمیں تو صرف اسی چیز کی ہے نا, وہ ایک مان ہے کہ مولا تو کرم کر دے گا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے فمن تطوع خیرا فهو خیر له, تھوڑا سا زیادہ کر دے گا تو تیرے لیے بھلا ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم بھلا جانو. حضرت میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے, پھر میں عرض کرتا ہوں, ان گھڑیوں سے جو واقعتاً محروم رہنا تو گویا اسی طرح ہے جس طرح سر پہ چھت بھی نہ ہو, موسلا دھار بارش ہو رہی ہو, بندہ پھر بھی خوش کرایا جائے. اس میں روزہ جو نہیں رکھتا نا جی, میں آپ کو عرض کروں, میں اپنی عرض کرتا ہوں, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 27 سال دل کے عارضے میں مبتلا رہے, شوگر کے مریض بھی تھے, بلڈ پریشر کے مریض بھی تھے, ان کے 3 وال بالکل بند تھے. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا, آپ نے دوائی ایک ٹائم بھی مس نہیں کرنی. آپ کے دل کا مسئلہ ہے, آپ کی کسی وقت بھی کوئی ناگہانی مسئلہ ہو سکتا ہے, اٹیک آ سکتا ہے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سالوں میں ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کہتا رہا ٹھیک ہے, وہ کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, موت تو میرے اللہ نے دینی ہے نا. اگر روزے کے اندر موت آ جائے تو اس سے خوبصورت موت کون سی ہے؟ قیامت تک میرے نامہ اعمال میں کم از کم روزہ تو لکھا جاتا رہے گا نا جی. ٹھیک ہے تم دوائی دو, میں کھا لوں گا, سحری میں کھا لوں گا, افطاری میں کھا لوں گا. میرا یورک ایسڈ شوگر میری بڑی ہائی تھی, رمضان شریف سے پہلے 3 روزے رکھے ہیں جی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نارمل کر دیا. میں اپنے ذاتی تجربے سے, اپنے گھر والوں کے تجربے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ روزے سے بیماریاں بڑھتی نہیں ہیں, کم ہوتی ہیں. اس سے بیماریاں لاحق نہیں ہوتی, بیماریاں دور ہوتی ہیں. میں نے وہ چینی ایک سائنسدان تھا, اس کی میں نے ایک ریسرچ پڑھی. اس نے کہا جی میں نے اس کا نا کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے. پوچھا جی وہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کینسر کا علاج یہ تلاش کیا کہ اگر کوئی بندہ 12 مہینوں میں سے 25 دن ایسے گزار لے جس میں وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے بھوکا رہنا شروع کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھائے, 25 دن یہ پریکٹس کر لے سال میں ایک دفعہ, اس کو ساری زندگی کینسر نہیں ہوگا. اچھا جی میں حیران ہو گیا, میں کہا مالک تیری شان کے قربان جائیں. اور یہی دورانیہ روزے کا ہے, طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. مسلمانوں کے اندر آپ کو کینسر الا ماشاءاللہ نظر آئے گا, اور جن کے اندر نظر آئے گا وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نظر آئے گا, ورنہ عموماً آپ کو کوئی مسلمان کینسر کا مریض ہو کے نہیں مرتا نظر آئے گا. یہ برکتیں ہیں. باقی ایک بھی نہ ہو جی, کوئی سائنٹیفک ریزن ایک بھی نہ ہو, مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. میرے اللہ نے کہا بس اتنا کافی, ختم. حضور نے کہا روزہ رکھنا ہے, حضور نے کہا نماز پڑھنی, ختم. ہمارا دین سائنس کا محتاج نہیں, سائنس ہمارے دین کی محتاج ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی